آمین۔ جیسا کہ میں نے تمامی احباب سے گزارش کی تھی کہ جتنے بھی دور و نزدیک میری آواز جا رہی ہے تمام احباب مسجد میں تشریف لے آئیں۔ محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ محفل بروقت انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اور آج کی جو یہ محفل پاک جو کہ وزیر ہے شہدائے کربلا کے سلسلے میں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں یہ محفل کا عنوان ہے، کیونکہ آج محرم الحرام کی یکم تاریخ ہے۔ آج کے یعنی دن یکم محرم کو خلیفہ دوم جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، اور آپ کی شخصیت یقیناً اسلام کے لیے ایک بڑا نام ہے، جن کی وجہ سے اسلام کو اللہ نے قوت عطا فرمائی تھی۔ وہ عمر کہ جن کا نام سن کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، وہ عمر کہ جن کا نام سن کر کیسر و کسرا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے، جن کی وہ عمر جن کے ہاتھ سے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کروایا تھا۔ آج بھی بیت المقدس ہماری وہ مسجد اقصی وہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی عمر آئے گا تو مجھے آزادی دلوائے گا ان یہودیوں سے، اور ان فلسطین کے ان نوجوانوں کے لیے اور بالخصوص ان بچوں کی شہادت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر کا دور وہ تاریخی دور ہے، وہ ایسا تاریخی دور، ایسا نمایاں دور کہ جن کا قانون، جن کا طریقہ اور جن کی وجہ سے رب کائنات نے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ یعنی کچھ مشاورہ کیا کرتے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کہ جب مشاورت ہوتی تو کچھ ایسا مشورہ جو ہے نا حضرت فاروق اعظم نے دیا، ان کی تائید میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ تو بے شک آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کا مقام کیوں نہ ہو جب اللہ کے پیارے حبیب نے دعا کی کہ اے رب العالمین عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو وہ عمر جو اسلام کے سخت دشمن تھے، اتنے سخت دشمن ہو گئے کہ جب آپ کی بہن نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا تو آپ نے اپنی پتہ چلا کہ میری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مان کر اور اللہ کے پیارے حبیب کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ بہن کے گھر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ یعنی انہوں نے وہ سلوک کیا، مارا پیٹا، کہا کہ بہن تو نے یہ کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ تو میرے دوستو یہ بھی ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں اختصار کے ساتھ یہی عرض کروں گا کہ